14ویں پارے کی تراویح ہمارے سامنے مکمل ہوئی۔ آج کی تراویح میں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ باتیں انتہائی اہم ہیں، وہ میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھیں حضرت سارہ علیہ السلام، وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑھاپے کی حالت میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتے آئے اور انہوں نے یہ بشارت دی کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو ایک اولاد ہونے والی ہے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام پریشان ہوتے ہوئے ان کے پاس آئیں اور کہا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اس بڑھاپے میں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی۔ ایسے ہی لوط علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام جس قوم میں نبی بنا کے بھیجے گئے تھے وہ قوم انتہائی گندی قوم تھی، انتہائی بد اخلاق، اور ان کا جرم انتہائی گھناؤنا جرم تھا، اور اللہ کے نبی ہونے کے ناطے انہوں نے ان کو منع کیا، لیکن وہ باز آنے کے بجائے خود لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہوئے مہمانوں پہ ان کی نگاہ بری ہو گئی، جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا اور پوری قوم لوط ان کے اوپر پتھروں سے بارش ہوئی۔ اور آج دنیا کی تاریخ میں یہ تاریخ گواہ ہے کہ اس عذاب کے نتیجے میں وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ ایسے ہی صالح علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ اللہ پاک نے ایک قوم کی طرف ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا، لیکن قوم کے لوگوں نے صالح علیہ السلام سے نشانیوں کا مطالبہ کیا کہ بھئی نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی نشانی کے طور پہ بھیجی گئی، بجائے یہ کہ وہ نشانی کو مانتے، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، ہلاک کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب ٹوٹا اور وہ پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ یہ جو پورا تینوں واقعہ ہے، اس تینوں واقعے کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی اور کہا گیا کہ اے نبی، آپ ان مشرکین اور ان کافروں اور ان ظالموں اور دین کے دشمنوں سے پریشان نہ ہوں، ان کی کارستانیوں سے دل گرفتہ نہ ہوں، بلکہ اللہ کو یاد کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جس خدا کے ماننے والے تھے، صالح علیہ السلام جس خدا کے ماننے والے تھے، لوط علیہ السلام جس خدا کے ماننے والے تھے، آپ بھی اسی خدا کے ماننے والے ہیں۔ اور جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے دی، لوط علیہ السلام کو اس کی ظالم قوموں سے نجات دے دی، صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، وہ رب آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ ظالموں کے ظلم کے مقابلے میں، ان کی کارستانیوں کے مقابلے میں آپ کو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اللہ کی خوب تسبیح بیان کریے اور خوب سجدہ کریے، دعائیں کریے، مناجات کریے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تو اللہ کے رسول کے ذریعے یہ پیغام ہمیں بھی دیا گیا ہے، مجھے بھی دیا گیا ہے، آپ کو بھی دیا گیا ہے، پورے عالم اسلام کو پیغام دیا گیا ہے۔ آج اگر عالم کفر مسلمانوں کا دشمن ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب ابراہیم کا تھا، جو رب لوط علیہ السلام کا تھا، جو رب صالح علیہ السلام کا تھا، جو محمد رسول اللہ کا رب ہے، وہی ہمارا بھی رب ہے۔ اور جس طریقے سے اس رب العالمین نے اپنے مخلص بندوں کی مدد کی ہے، انشاءاللہ اہل ایمان کی، اہل اسلام کی، عالم اسلام کی ضرور مدد کرے گا۔ یہ پہلا پیغام ہے جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، بلکہ دوسرا جو پیغام ہے وہ یہ کہ چند باتوں کا حکم دیا گیا، پورے مسلم معاشرے کو، مسلم سماج کو چند باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اور چند باتوں سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ ایک آئیڈیل مسلم سماج، ایک آئیڈیل معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی طرف ایک نظر ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی تراویح میں کہا کہ ان اللہ یامر بالعدل، اے مسلمانوں، اللہ پاک کا حکم ہے کہ آپ عدل سے کام لیجئے۔ عدل کیا ہے؟ عدل انصاف کو کہتے ہیں۔
انصاف کس چڑیا کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ انصاف یہ ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے آپ اس کو وہ حق دے دیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں۔ تو عقیدے میں بھی عدل ہونا چاہیے۔ عقیدے کا عدل کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت میں عدل ہونا چاہیے۔ عبادت میں عدل کیا ہے؟ خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کے اطاعت نہیں کرنی۔ اور معاملات میں عدل ہونا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہ ہو، لوگوں کا حق نہ مارا جائے، اور اب گفتگو کے ساتھ انصاف گفتگو کی جائے تو انصاف کی گفتگو کی جائے۔ ایسے ہی گھر اور معاشرے میں بھی عدل ہوتا ہے، یعنی گھر اور معاشرے میں عدل کیا ہے کہ بھئی بال بچوں کا، بیوی بچوں کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے، اور والدین کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے، کسی کا حق مار کر کسی کو نہ دیا جائے۔ معاشرے کا جو حق ہے وہ معاشرے کو دیا جائے، یہ معاشرے اور گھر کا عدل ہے۔ دوسری بات کہ جس کی تاکید کی گئی، جس کا حکم دیا گیا، والاحسان، کہ اللہ پاک آپ کو احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی، جو فرض آپ کے ذمے کیا گیا، آپ اس سے زیادہ کریے، یہ احسان ہے۔ تو عبادت میں احسان یہ ہے، عبادت میں احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس طریقے سے عبادت کریے کہ جیسے مانو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ عبادت کا احسان یہ ہے کہ آپ نماز اس طریقے سے پڑھیے کہ آپ کی آخری نماز ہے، تراویح کی نماز میں اس طریقے سے کھڑے رہیے کہ آپ کی آخری تراویح ہے، رمضان کے روزے اس طرح رکھیے کہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ یہ عبادت میں احسان ہے، اور یہ اللہ کو، ہماری شریعت کو مطلوب ہے۔ ایسے ہی احسان یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے لیکن اس کا بدلہ نہ لیا جائے، بدلے کی امید کے بغیر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، یہ بھی احسان ہے۔ تیسری بات جس کا حکم دیا گیا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے حقوق، یعنی صلہ رحمی کی تاکید ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقی، جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو، وینسع لہ فی عمری، اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کو اللہ پاک لمبی حیات دے دے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دے دے۔ ایک دوسری حدیث میں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو رشتہ دار کیا ہیں؟ بھئی چچا ہیں، بھتیجے ہیں، ماما ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، خالہ ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، ماموں ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ان رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے ایتاء ذی القربیٰ کا مفہوم۔ تین چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اور تین چیزوں سے منع کیا گیا۔ جو چیزیں منع کی گئیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی چیز جس سے منع کیا گیا مسلم معاشرے کو، وہ فحشا۔ فحش کیا ہے؟ یعنی کھلی ہوئی اللہ سے بغاوت، اللہ کی نافرمانی، حد سے زیادہ برائی میں ملوث ہو جانا، جو برائی کی آخری انتہا ہے، یعنی زنا کاری، بدکاری، یہ فحشا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایک جگہ کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ انتہائی فحش کام ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من زنا اور شریب الخمر نزع اللہ من الایمان، جو زنا کاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اللہ اس کے اندر سے ایمان کھینچ لیتا ہے۔ ایسے جیسے کہ انسان اپنی قمیص اتارتا ہے نا، جب ہم قمیص اتارتے ہیں تو قمیص کو کھینچ کے اتارتے ہیں تاکہ ہمارے بدن سے نکل جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زنا کار کے اندر سے اللہ پاک ایمان ایسے ہی کھینچ لیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہ مومن، ایک زنا کار زنا جب کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان باقی نہیں رہتا، تو یہ فحش ہے۔ دوسری چیز جس سے آج کی تراویح منع کیا گیا کہ مسلم معاشروں کو، مسلمانوں کو اس کے قریب نہیں جانا، وہ کیا ہے؟ منکر ہے۔ منکر کس کو کہتے ہیں؟ منکر وہ برائی جو اسلامی شریعت میں بھی غلط ہو
اور انسانی سماج اور عقل بھی اسے غلط مانتی ہو، جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت بیان کرنا، کسی کے پیچھے پڑنا، سود کھانا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کی کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں منکر میں آتی ہیں۔ تیسری بات جو آج کے تراویح میں جس سے مسلم معاشرے کو، مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ ان کے قریب نہیں جانا، وہ بغی ہے۔ بغی اصل میں ظلم و زیادتی کو کہتے ہیں، یعنی بھی کوئی بھی چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے، آپ کسی کا حق مار لیں، اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے، اپنے علم کا غلط استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کریں، اپنی زبان کا غلط استعمال کریں، یہ بغی ہے، یعنی ظلم و زیادتی۔ تو آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ 3 چیزوں کو کرنے کی تاکید ہے: عدل، احسان، صلہ رحمی، اور 3 چیزوں سے روکنے کا حکم ہے: فحشاء، منکر اور بغی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی کہی ہوئی حکم کو بجا لانے کی توفیق دے اور اللہ کے منع کی ہوئی باتوں سے رکنے کی طاقت دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔